بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں کرامت مغل۔ اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ اسد قیصر صاحب نے وزیر اعلیٰ کے پی کو اب کیا مشورہ دیا ہے اور کون سی سیاست ہے جس کا وہ آغاز کرنے جا رہے ہیں، اور کون کون سے لوگ ہیں جن کو انہوں نے درخواست دے دی ہے کہ آئیں ہمارا ساتھ دیں۔ اس کے علاوہ آج اسوا بھٹو صاحبہ جو ہے بلا مقابلہ جیت گئی ہیں۔ وہ سٹوری کیا ہے کہ اس کے اندر جو ان کے مقابل پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ تھے ان کے ساتھ 2 دن پہلے کیا ہوا جس کے نتیجے میں وہ بلا مقابلہ جیتے ہیں، اور وہ پانی جو ہم پیتے ہیں وہ پارلیمنٹیرین نہیں پی سکتے۔ اس حوالے سے کچھ ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اس کے علاوہ جب وزیر اعلیٰ پنجاب صاحبہ ٹک ٹاک بنا رہی تھی، تصویریں بنا رہی تھی، میٹنگز کر رہی تھی، شو شبا کر رہی تھی، اس دوران ان کے پنجاب کی پولیس کیا کام کر رہی تھی، اس حوالے سے اس ویڈیو میں بات کریں گے۔ سب سے پہلے اس سروے کی بات کرتے ہیں جس کے مطابق پاکستانیوں کو جمہوری نظام پر اعتماد نہیں رہا۔ کچھ عرصہ پہلے جو ورلڈ ڈیموکریسی انڈیکس ہے اس نے ہمیں ڈیموکریسی کے انڈیکس سے نکال دیا تھا، ہائبرڈ رجیم میں بھی رکھا تھا، بلکہ اتھارٹیرین رجیم میں انہوں نے ہمیں شامل کر دیا تھا۔ تو وہاں سے ہماری جمہوریت کا جنازہ نکلنا شروع ہو گیا تھا، جس کا بہترین انتقام آ کے جناب آصف علی زرداری صاحب نے بھی لیا جمہوریت سے، اور جو 3 صوبوں میں حکومتیں بنی ہیں انہوں نے بھی لیا۔ مینڈیٹ کسی اور کو دیا گیا تھا، حکومتیں کسی اور کی بن گئی۔ اللہ کا کافی فضل ہوا۔ اس سروے کے مطابق یہ سروے جو ہے اس میں سوال کیا گیا کہ جمہوریت بہترین نظام ہے یا نہیں۔ اس سوال کے جواب میں پاکستانیوں کی رائے تقسیم ہے۔ تو گیلپ کا یہ سروے ہے، عوامی آرا جاننے والے گیلپ نے پاکستان سمیت دنیا کے 44 ممالک میں کیا گیا سروے جاری کیا ہے، یعنی کہ پاکستان سمیت دنیا کے 44 کنٹریز میں یہ سروے کیا گیا کہ جمہوریت پر یقین ہے، جمہوری نظام جو ہے وہ عوام کے لیے بہتر ہے یا نہیں۔ تو اس پر سروے کے مطابق 38% پاکستانیوں نے تمام خامیوں کے باوجود جمہوریت کو بہترین نظام کہا، جبکہ 38% نے اس کی مخالفت بھی کی۔ سروے میں کہا گیا ہے کہ پاکستانیوں کے جمہوری نظام پر اعتماد میں بتدریج کمی دیکھی جا رہی ہے۔ تو جو 22 ماہ سے اس ملک میں ہو رہا ہے، کون ہے جس کو جمہوریت پر یقین ہو؟ انہیں جنہوں نے نکل کے ووٹ دیا، جنہوں نے اعتماد کیا کہ ہمارے پاس ایک ایسی جماعت ہے جو جمہوری اقتدار کی بقا کی ضامن ہے، جو ہمارے ووٹ کی بہترین حقدار ہے۔ ہوا کیا، 8 فروری کو الیکشن ہوتا ہے، 9 فروری کو الیکشن ہوتا ہے کہیں اور، فارم 45 غائب ہو جاتے ہیں، فارم 45 لوگوں کے ہاتھ میں رہ جاتے ہیں، ان پر نیلے پر دیلا مارا جاتا ہے، جمہوریت کے اوپر تمانچہ مارا جاتا ہے فارم 47 سے۔ فارم 47 کی بنیاد پر پنجاب میں حکومت بنا دی جاتی ہے، وفاق میں حکومت بن جاتی ہے، جناب سندھ اور بلوچستان میں بھی حکومت بن جاتی ہے، تمام بہترین عہدوں پر قبضہ ہو جاتا ہے فارم 47 کی بنیاد پر۔ تو اس سروے میں کیا ہوا؟ 2005 میں 67%، 2014 میں 73% اور حالیہ سروے میں صرف 38% نے جمہوریت کی حمایت کی، یعنی کہ لوگ کافی حد تک باطل ہو چکے ہیں کہ ہم ووٹ دیتے ہیں، ہمارا ووٹ چوری ہو جاتا ہے۔ دنیا کے 44 ممالک میں جمہوری نظام پر عدم اعتماد کا اظہار کرنے والوں میں بھی پاکستانی سرفہرست نظر آئے۔ اس سوال پر کہ پاکستان میں عوام کی حکمرانی ہے، 66% پاکستان نے اختلاف کیا، جبکہ صرف 20% نے عوام کی حکمرانی ہونے کا کہا۔ عوام کی حکمرانی نہ ہونے کا کہنے والوں میں 69% خواتین اور 63% مرد ناظرین، یعنی کہ ماشاءاللہ سے ہماری سوسائٹی میں خواتین کی سیاسی بصیرت ہم سے بہت بہتر ہو چکی ہے، مرد پیچھے رہ گئے اور خواتین نے بہترین سیاسی بصیرت کا مظاہرہ کیا ہے۔ جو لوگ بتاتے ہیں حالیہ ووٹرز میں جو زیادہ تعداد تھی وہ خواتین ووٹرز کی تھی، انہوں نے میجر تبدیلی لائی اس ملک میں، انہوں نے پی ٹی آئی کو اتنے ووٹ ڈالے کہ لوگ دیکھتے رہ گئے۔ اس کے علاوہ جو 63% مرد نظر آئے ان میں بھی زیادہ جوان لوگ تھے۔ ملک میں انتخابات کے آزادانہ اور منصفانہ ہونے پر بھی 45% پاکستانیوں شک و شبہات کا اظہار کیا، البتہ 28% ملک میں انتخابات کو شفاف۔ یہ وہی ہوں گے 28% جو وہی بریانی والے، ان کو ہوگا اس پر اعتماد۔ اس کے علاوہ تو سب اپنا مینڈیٹ جو ہے وہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ ہم نے ووٹ کسے دیا تھا اور ہو کیا گیا۔ اس دوران جو ہے جناب ایک تنقید ہوتی ہے پی ٹی آئی کے، ایک سٹوری تو میں نے ڈانڈلا صاحب کی اس سے پہلے کی ہے پچھلی ویڈیو میں، اس پر جناب جنرل سیکرٹری اور پنجاب کے صدر جو ہیں پی ٹی آئی کے، ان کی طرف سے بھی ایک ٹویٹ آیا، انہوں نے بھی ایک وضاحت دی۔ جو بیرسٹر گوہر صاحب اور ڈاکٹر شہباز گل کے درمیان اختلاف ہوا ہے ٹویٹر پر، وہ میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا۔ اس ویڈیو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سوشل میڈیا پر تنقید، پی ٹی آئی نے پی پی
93 سے نامزد امیدوار سے ٹکٹ واپس لیجیے، افضل ڈانڈلا صاحب سے۔ پاکستان تحریک انصاف نے ضمنی انڈکشن کے لیے پنجاب اسمبلی کے حلقے پی پی 93 بکر سے محمد افضل خان کا ٹکٹ منسوخ کر دیا ہے۔ پی ٹی آئی رہنما حماد اظہر نے کہا کہ سوشل میڈیا پر تنقید کے بعد محمد افضل خان کا ٹکٹ منسوخ کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ بکر کے مقامی نمائندوں اور قیادت کے اصرار پر افضل ڈانڈلا کو ٹکٹ دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ اب ان کا کہنا تھا کہ مجموعی رائے ان کے خلاف ہے تو تنظیم کو اس معاملے پر مکمل اختیار دے دیا گیا ہے۔ اس کے بعد جناب ان اہم دو موضوعات کی بات کر لیتے ہیں، اس پر بھی میں آتا ہوں۔ جو بی بی آصفہ جیتی ہے نا NA 207 سے الیکشن، وہ کیا گیم ڈلی ہے، اس کے پیچھے کیا ہے، بلا مقابلہ کیسے وہ جیت کے آئی ہیں، کیوں اتنی خوشی منائی جا رہی ہے، اور میڈیا میں اس وقت بڑا چڑھا کے ان کی مقبولیت کی خبریں چل رہی ہیں۔ اس سے پہلے تھوڑا سا پنجاب کی طرف چلتے ہیں اور اس کے بعد وفاق میں آتے ہیں، جہاں جو ہم پانی پیتے ہیں ہمارے حکمران نہیں پی سکتے، ان کی طبیعت ناساز ہو جاتی ہے، پیٹ خراب ہو جاتا ہے، ڈائریا ہو جاتا ہے۔ پنجاب میں جب ہماری وزیر اعلیٰ محترمہ جناب مریم نواز صاحبہ ٹک ٹاک بنانے میں، شبہ دکھانے میں، ویڈیو بنانے میں، اینگلنگ میں مصروف تھی، اس وقت پنجاب پولیس کے 200 سے زائد افسران اہلکاروں کی منشیات فروشوں کے لیے سہولت کاری کا انکشاف ہوتا ہے۔ جب آپ جبر پر، جب آپ جعلی 2 نمبری کر کے حکمران بنیں گے، ان کو آپ نے استعمال کیا بھائیوں کو پہلے کہ پی ٹی آئی کو لتاڑ دے، توڑ دے، جو جوڑ ان کا توڑنا ہے توڑ دے، جو لوٹنا ہے لوٹ لیں، جو دیوار گرانی ہے گرا دے، جو گیٹ پھلانگنا ہے پھلانگ دے، جو لوٹنا ہے لوٹ لے۔ کسی بیٹی کا جہیز لوٹنا ہے تو لوٹ لیں بھائی۔ میاں اسلم اقبال صاحب کا ثبوت سامنے پڑا ہے، عباد فاروق صاحب کے بیٹے کی جان گئی، اس سے پہلے لاہور میں ایک بچے کے والد کی جان گئی تھی، جن کی بہنوں کے بارے میں نازیبہ گفتگو فرمائی تھی جناب پنجاب پولیس کے کچھ اہلکاروں نے۔ اب جب ان سے آپ نے 2 نمبری کروائی 22 ماہ، تو ہونا تو یہی ہے، ادارے کا ہونا ہے بیڑا غرق۔ اس کو اگر آپ ایمانداری سے چلاتے، وہ اپنی مرضی سے میرٹ پر قانون کے مطابق کام کر رہے ہوتے، تو یہ چیزیں تو سامنے نہ آتی۔ یہ تو ابھی پہلا بارش کا قطرہ ہے، یہ پہلا دیگ میں سے دانہ ہے جو سامنے آیا۔ ابھی تو بہت سی چیزیں ہوں گی۔ جو کرائم ریٹ ہے اس وقت ملک میں، آپ اس وقت کوئی بھی ٹی وی چینل اگر لگا کے دیکھیں، قتل و غارت، فائرنگ کا واقعہ، قتل و غارت، ڈکیتی، اس کے علاوہ تیسری چیز آپ کو نہیں نظر آ رہی۔ آپ نے ٹوبہ ٹیک سنگھ کی خبریں سنی ہوں گی، وہاں پر 22 سالہ ماریا کے ساتھ کیا ہوا۔ اس کے علاوہ آج گجرانوالہ میں چچا چچی نے اپنے 7 سال کے بھتیجے کے ساتھ جو کیا، 2 سالہ اپنے بھتیجے سکلین کے ساتھ کیا، وہ دل دہلا لینے والی چیزیں۔ یہ ابھی چیزیں اللہ معاف کرے ہمارے ملک پر، اللہ پاک رحم فرمائے، سوسائٹی متحمل نہیں ہے۔ جو سوسائٹی کا حال ہو چکا ہے، اب یہ قتل و غارت اور ایک دوسرے کو جان سے مارنے کی چیزیں بالکل قابل برداشت نہیں ہیں۔ جن نے قانون نافذ کرنا ہے وہ کیا کر رہے ہیں؟ پنجاب میں 200 سے زائد پولیس افسران اور اہلکاروں نے منشیات فروشوں کے سہولت کار ہونے کا انکشاف ہوا ہے۔ پنجاب پولیس کی سرولنس برانچ کی تیار کردہ رپورٹ اعلی حکام کو بھجوا دی گئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق لاہور سمیت صوبے کے 10 اضلاع کے 234 پولیس افسران اور اہلکاروں کے نام اس رپورٹ میں شامل ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ لاہور کے 30 پولیس اہلکار منشیات فروش کے سہولت کار ہیں اور 35 مقدمات درج ہیں۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ فیصل آباد کے 62 پولیس ملازمین منشیات فروشی کی سہولت کاری میں ملوث پائے گئے ہیں اور منشیات فروشی میں ملوث اہلکار بطور سب انسپیکٹر مختلف تھانوں میں تعینات ہیں۔ رپورٹ کے مطابق مختلف تھانوں کے ASI، کانسٹیبل اور ڈرائیور بھی منشیات فروشی میں ملوث ہیں۔ منشیات فروشی کی سہولت کاری میں ملوث 2 اہلکار جیل میں ہیں۔ حکام نے بتایا کہ پولیس اہلکاروں کے متعلقہ منشیات فروش گینگز کی تفصیل بھی رپورٹ میں شامل ہے، جبکہ چرس، ہیروئن، آئس اور کرسٹل پاؤڈر جیسے نشے کی تفصیلات بھی رپورٹ کا حصہ بنائی گئی ہیں۔ تو ہم نے اپنے صوبے کا حکومت بنانے کے لیے کیا حال کر دیا ہے۔ پہلے تو دیواریں پھلانگی جاتی تھی، جہیز لوٹا جاتا تھا، اب جو اس نوجوانوں کے ساتھ ہو رہا ہے، نشے پر لگایا جا رہا ہے، اس کی سپلائی میں بھی ہمارے اپنے ہی دوست جو ہیں وہ پکڑے گئے ہیں۔ اس کے بعد بات کر لیتے ہیں جی کہ جو پانی ہم پیتے ہیں،
نارمل پاکستانی جو پانی پیتا ہے، کئی آدھے سے زیادہ پاکستان کو تو صاف پانی کی سہولتیں میسر نہیں ہیں۔ لاہور کی رپورٹس دیکھ لیں، فیصل آباد جو پاکستان کا تیسرا بڑا شہر ہے وہاں دیکھ لیں، یرکان کے کتنے مریض آ رہے ہیں، اور لاہور کے پانی کو بھی قابل جو ہوتا ہے نا پینے کا، وہ اس کی رپورٹ میں اس کی رپورٹیں بڑی اس طرح کی قابل استعمال پانی نہیں ہے۔ اب کیا ہوتا ہے جی، خبر سن، سر دنیا ہے، ملک کی پارلیمنٹ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ جن کو آپ نے ووٹ دیا تو وہ تو گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں اکثر، جو آپ کے ووٹ پر ڈاکہ ڈال کے آئے، اب ان کے نخرے دیکھیں۔ ملک کی پارلیمنٹ کے ارکان کے لیے بھی پینے کا پانی غیر محفوظ ہونے کا انکشاف ہوا ہے۔ پاکستان کونسل برائے تحقیق آبی وسائل نے قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کو مراسلہ بھیج دیا، جس میں پارلیمنٹ ہاؤس اور لاجز میں پینے کا پانی سخت صحت کے لیے نقصان دہ قرار دیا گیا۔ دستاویز میں کہا گیا ہے کہ سیمی واٹر ٹیسٹنگ رپورٹ کے مطابق پارلیمنٹ ہاؤس اور لاجز کا پانی آلودہ پایا گیا۔ رپورٹ میں واٹر کولر، اوور ہیڈ ٹینک اور نلکے سے لیے گئے نمونوں کا پانی بھی غیر محفوظ قرار دیا گیا۔ ان میں سے کون پیتا ہوگا ویسے یہ پانی؟ یہ تو منرل واٹر والی پود نہیں ہے، یہ پانی تو ہم پاکستانی پیتے ہیں، جنہیں اکثر علاقوں میں تو دستیاب بھی نہیں ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ پارلیمنٹ لاجز میں 3 بلاک سے ٹینکوں کا پانی قابل استعمال نہیں، جبکہ پارلیمنٹ لاجز میں صرف مین فلٹریشن پلانٹ کا پانی محفوظ پایا گیا۔ تو اتنا خزانہ بھرا ہوا ہے، انہیں چاہیے کہ یہ منرل واٹر ہر ایک کو سپلائی کر دیں۔ کیوں فلٹر پہ آپ پیسے ضائع کرتے ہیں؟ کیوں یہ پیتے ہیں فلٹر کا پانی؟ نہیں۔ رپورٹ کے مطابق پی سی آر ڈبلیو آر نے پارلیمنٹ ہاؤس کے ڈپٹی سپیکر رومز میں سے 6 اور لاجز کے 4 مقامات سے پانی کے سیمپلز لیے، تاہم 10 نمونوں میں سے ایک سیمپل پینے کے قابل پایا گیا، 9 نمونوں کا پانی آلودہ پایا گیا۔ تو ہمارے حکمران دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنا اپنا صحت کا خیال رکھتے ہیں۔ آپ کو بھی چاہیے کہ اپنی صحت کا خیال کیا کریں، منرل واٹر نہ صحیح تو پانی ابال کے پی لیا کریں۔ اب آتے ہیں اس مشورے کی طرف جو وزیر اعلیٰ کے پی کو دیا گیا ہے سابق سپیکر جناب اسد قیصر صاحب کی طرف سے۔ انہوں نے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ کے پی کو چاہیے کہ فوراً وفاق کے ساتھ رابطے منقطع کر دیں۔ وہ جو کل آپ نے فوٹیج دیکھی تھی جپیاں ڈالنے کی موسنت کے ساتھ، ایسے سین نہ آئے۔ وہ جو تصویر آپ نے دیکھی تھی وزیر اعظم کے ساتھ، وہ نہ آئے اب دوبارہ۔ اب انہوں نے کہا کہ ہم مزاحمت کریں گے، ملک کے ڈاکٹرز، ٹیچرز، اسٹوڈنٹس، وکلاء، سب سے انہوں نے درخواست کیا کہ ہم ملک کی سب سے بڑی احتجاجی تحریک کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، تو آئیں ہمارا ساتھ دیں۔ تو دیکھتے ہیں کب پی ٹی آئی کال دیتی ہے۔ 6 اپریل کو تو اسلام آباد میں انہوں نے کال دی ہوئی ہے جلسے کی، اس کے بعد دیکھتے ہیں وہ جلسہ کتنا کامیاب ہوتا ہے، کیونکہ عمران خان کے بغیر ایک جلسہ ابھی تک ہوا ہے، وہ پشاور والا، وہاں پر حکومت تھی تو ان کے ناقد کہہ رہے ہیں کیونکہ حکومتی وسائل استعمال ہوئے ہیں تو اس لیے وہ جلسہ کامیاب ہوا۔ اب دیکھیں اسلام آباد میں پی ٹی آئی اپنا رنگ جمانے میں کتنی کامیاب ہوتی ہے۔ تو خبر سنیے جو ہر چینل پر چل رہی ہے جناب، این اے 207 پر پی پی امیدوار آصفہ بھٹو زرداری بلا مقابلہ کامیاب قرار۔ یہ سیٹ جیتی تھی آصف علی زرداری صاحب نے، وہ صدر بنے، انہوں نے وہ سیٹ چھوڑ دی، اب وہاں سے ان کی دختر نیک اختر جو ہیں وہ بلا مقابلہ جیت گئی۔ قومی اسمبلی کے حلقہ این اے 207 سے پیپلز پارٹی کی امیدوار آصفہ بھٹو زرداری بلا مقابلہ کامیاب ہو گئیں۔ آصفہ بھٹو زرداری صدر آصف زرداری اور سابق وزیر اعظم بینظیر بھٹو کی صاحبزادی ہیں، شہزادی ہیں۔ الیکشن کمیشن کے مطابق آصفہ بھٹو سمیت امیدواروں نے کاغذات نامزد جمع کرائے تھے۔ آر او شیر علی جمانی نے بتایا کہ 7 آزاد امیدواروں کے کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے تھے۔ پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ آزاد امیدوار سردار شیر محمد رین نے کاغذات نامزدگی مسترد ہونے کے خلاف اپیل نہیں کی۔ سردار شیر محمد عامر طاہر نے آصف علی زرداری کے مقابلے میں دوسرے نمبر پر تھے۔ باقی 3 امیدواروں کی جانب سے کاغذات نامزدگی واپس لیے جانے کے بعد اب این اے 207 پر آصفہ بھٹو زرداری بلا مقابلہ کامیاب ہو گئی ہیں۔ ایک طرف آپ خان صاحب کی سوچ دیکھیں کہ کور کمیٹی کو ہدایت دے رہے ہیں کہ علیمہ خان صاحب سیاسی امور پر کوئی سٹیٹمنٹ نہ دیں، ان کو منع کر دیا جائے، سگی بہن ہے ان کی۔ موروثی سیاست کے خان صاحب اصولی موقف پر قائم ہے۔ دوسری طرف بادشاہ سلامت کی شہزادہ پہلے بلاول بھٹو ہیں، اب دوسری شہزادی جو ہے وہ سیاست میں، ان کی پارلیمانی سیاست کا آغاز ہو گیا۔ انہوں نے بلا مقابلہ جیت کر اپنے نانا کی روایت جو انہوں نے کی تھی قائم، اس پر وہ بھی چل پڑی ہیں، بلا مقابلہ جیت گئی ہیں۔ لیکن کہانی اصل یہ نہیں، کہانی اصل اس کے پیچھے ہے۔ این اے 207 اب سنیے غور سے۔ این اے 207 نواب شاہ پر پی ٹی آئی امیدوار غلام مصطفیٰ رند کو پولیس نے سکرنڈ سے گرفتار کر لیا۔
غلام مصطفیٰ رند نے ضمنی انتخابات میں آصفہ بھٹو کے سامنے پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر نامینیشن فارم جمع کرایا تھا۔ پہلے مرحلے میں غلام مصطفیٰ کا فارم رد ہوا تھا۔ آج فارم بحال ہونے پر پولیس نے بلا جواز گرفتار کر کے گم کر دیا، منظر سے ہی ہٹا دیا۔ پی ٹی آئی کے سندھ کے صدر حلیم عدل شیخ، جنرل سیکرٹری ایڈوکیٹ علی کی جانب سے گرفتاری پر شدید مذمت کی گئی۔ پولیس ہمارے امیدواروں کو انتقامی کارروائی کا نشانہ بنا رہی ہے۔ تو دیکھیں کیسے جیت کر آئی ہیں بی آصفہ بھٹو۔ پہلی پارلیمانی سیاست کا آغاز جعل سازی کے ساتھ انہوں نے بھی کر دیا ہے۔ میرے خیال میں انہوں نے آئیڈیلائز کیا ہے جناب محترمہ مریم نواز صاحبہ کو، جنہوں نے پنجاب میں پہلی خاتون وزیر اعلیٰ ہونے کا شرف حاصل کیا۔ اب آصف علی زرداری صاحب کی دختر نیک اختر بھی ہم پر حکمران بن گئی ہیں، بہت بہت مبارک ہو۔ اور کیسے حکمران بنی ہیں کہ پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ کو اٹھا لیا گیا، غائب کر لیا گیا، جتنے بھی لوگ مقابل ان کے تھے ان کے کاغذات نامزدگی مسترد کر دیے۔ تو اس طرح جناب محترمہ آصفہ بھٹو صاحب کی پارلیمانی سیاست داغدار شروع ہو چکی ہے۔ کرامت مغل کو اس ویڈیو سے اجازت دیجیے، کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ اللہ حافظ۔